اور بزرگوں اتنا مبارک مہینہ، اس میں بھی جمعہ کا دن، ہمیشہ 12 سنتے ہیں، ایک ایک عمل کی نیکیاں اللہ اکبر کتنی بڑھا دی گئی. اتنا مبارک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا بزرگوں دوستوں کہ اس مہینے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے پہلے سے دعا کرتے. اللہ سے کیسی دعا مانگا کرتے اللہ سے؟ 3 مہینے پہلے سے تیاری اس کی ہو رہی ہے. رمضان المبارک اللہ نے اس مہینے میں ہم کو پہنچا دیا، کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کیا دعا مانگتے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان. ہے نا، 3 مہینے سے تیاری ہو رہی ہے اس مہینے. کیا دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک مجھے پہنچا دے. اللہ کے نبی ہے نا، تاکہ یہ مہینے کی برکتیں اور نصرتیں اور یہ مہینے کی فضیلتیں حاصل ہو جائیں. ایسا مہینہ اللہ نے عطا فرمایا اور اس مہینے تک اللہ نے پہنچایا. بزرگوں دوستوں، اس پہ جتنا شکر ادا کریں گے اتنا کم ہے نا، اور جتنا اس رمضان المبارک کو وصول کریں گے اتنا کم ہے نا. وصول کرنے والے تو کہتے تھے بھائی کیا ان کے دن، کیا ان کی رات، ایک لمحہ رمضان کا ضائع نہیں ہونے دیتے. اور ہمارا کیا معاملہ ہے بھائی؟ یہ مذاکرہ ہے، کہنے سننے سے کیا ہو بھائی؟ ہمارے علم میں، عمل میں ہے نا اضافہ ہو، اور کہنا سننا ایمان والے کو نفع دیتا ہے. تو بھائیوں بزرگوں، ایسے وصول کرنے والے تھے رمضان. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم زندگی دیکھیں، کیا رمضان وصول فرمایا، اور صحابہ کی زندگی دیکھیں ہے نا، اولیاء کی زندگی دیکھیں. تو بزرگوں، اس مہینے میں ہم کو 4 کام زیادہ کرنے کے لیے کہا گیا. 4 عمل زیادہ سے زیادہ ہو ہے نا. ویسے تو بہت سارے خیر کے کام ہیں، صدقات بھی دینا، زکات بھی دینا، عطیہ بھی دینا ہے نا، اور مسجدوں کے لیے بھی خرچ کرنا اور اعمال بھی کرنا، بہت سارے ہیں. لیکن خصوصاً 4 چیزوں کے لیے توجہ ہے نا، 4 چیزوں کے لیے خصوصاً عمل کرنا ہے. 4 باتیں. کیا 4 باتیں؟ الحمدللہ روزہ تو سبھی رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہے نا، لیکن روزہ رکھیں، یہ 4 عمل اگر زیادہ سے زیادہ ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہم کو حکم فرمایا کہ 4 چیزیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عمل کرنا. کیا کرنا؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا. ہلکا پھلکا ہے، روزہ تو ہم ہیں الحمدللہ، اپنی دکان پہ ہو، اپنے گھر پہ ہو، مسجد میں ہو، کہیں بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا. کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنے کے لیے بتایا گیا. بزرگوں دوستوں، اگر ہم لا الہ الا اللہ، اللہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر اس کی کثرت کریں گے تو ہمارے دلوں کے اندر اس کا یقین آئے. کیا آئے گا بھائی؟ اور رمضان المبارک کے تعلق سے بتایا جاتا ہے نا، جس کام کو شروع کرنا ہے تو رمضان میں شروع کرو تو اللہ اس کی برکت کہاں تک کرتے ہوئے سال ہے نا. تو لا الہ الا اللہ کی خوب کثرت کریں اپنے کاروبار میں بھی ہے نا، اور ہم جہاں بھی ہو اپنے یہ تعلق سے کیا کرنا ہے بھائی؟ عمل کرنا ہے. لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، کریں گے انشاءاللہ. اور کیا کرنا؟ یہ استغفار کی کثرت کرنا. یقین جانو یہ مہینہ بزرگوں اتنا قیمتی ہے، اس میں آدمی اپنے گناہوں کی معافی مانگے. ورنہ بزرگوں توبہ اگر نہ کی گئی تو پھر کیا ہوگا بھائی؟ پہلے توبہ ہے ہر چیز سے پہلے. اپنے بزرگوں نے کیا بتایا؟ توبہ کرو. اور توبہ کیسی ہو؟ جو بھی گناہوں میں آدمی ملوث ہو، یقین جانو تو آدمی کی کیا نیت ہو بھائی؟ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا. اگر یہ نیت سے ہم توبہ کریں تو اللہ فوراً گناہ کو، کیسے رحیم ہے اللہ، کیسے کریم ہے، کیسے معاف کرنے والے. یقین جانو بزرگوں دوستوں، اللہ تعالیٰ جو گناہوں کی معافی مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ معافی مانگنے والے کو پسند فرماتے ہیں، اور معاف کر کے اللہ خوش ہوتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے بھائی. تو دوسری چیز کیا بتائی گئی؟ رمضان کے مقدس مہینے میں زیادہ کثرت سے کی جاوے. ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسری استغفار کی کثرت. ہم کیا گنے، ہم نے کتنے گناہ کیے دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، ہم کو معلوم ہے. اور وہ خالق کے کائنات وہ ہر چیز سے باخبر ہے نا، وہ دیکھنے والا ہے.
تو بزرگوں ہمارے گناہوں کی کیفیت کیا ہے ہم کو معلوم ہے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ سے معافی مانگیں۔ یقین جانو اللہ ایسے غفور الرحیم ہے اور ایسے معاف کرنے والے، کیسے کیسے کو اللہ نے معاف کیا ہے نا؟ کتنے بڑے بڑے گنہگاروں کو اللہ نے معاف کیا۔ اور اس امت کے تعلق سے تو اللہ کا معاملہ ہی عجیب ہے۔ اس امت کے تعلق سے کیا فرمایا؟ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، کتنا روئے بھائی، ہے نا؟ کتنے برسوں روئے، اور جب توبہ قبول کر لی گئی، اور کیسی توبہ کی گئی بھائی کہ اللہ نے ذہن میں بات ڈالے، جب رونا پسند آیا، رونے پہ رحم آیا آدم علیہ السلام کے، ہے نا؟ دیکھو غلطی تو شیطان نے بھی کی اور غلطی تو آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، لیکن کیا وجہ ہوئی کہ شیطان کے گلے کے اندر لعنت کا توق پڑ گیا، شیطان مردود ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام محبوب ہو گئے۔ تو بزرگوں فرق یہی ہے کہ آدمی سے اگر خطا ہو جائے، کلکم خطاؤن، کیا فرمایا گیا حدیث میں؟ کلکم خطاؤن، تم سارے ہی خطا کار ہو، خیر الخطائین التوابون، کہ بہترین خطا کار وہ ہے جو ہے نا اپنی کیا کرے بھائی، اپنی غلطی میں معافی مانگے، توبہ کرے۔ خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنی کوتاہیوں پہ توبہ کرے۔ تو آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی، بتایا کہ اتنا روئے، اب جب اللہ تعالیٰ کو پسند آیا ان کا رونا، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ پھر اللہ نے ذہن میں بات ڈالے، ہے نا؟ تو کس کے صدقے میں دعا مانگی گئی بھائی؟ ہم سب کو معلوم ہے، ساری کائنات کے سردار، ابھی حضور کی پیدائش ہوئی نہیں ہے، پہلے انسان، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، ہے نا؟ بزرگ دوستوں ابھی تک حضور آئے نہیں، آخر میں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے نبیوں کے آخری کڑی، ہے نا؟ سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام ابھی آنے والے۔ تو حضرت نے کیا دعا مانگی؟ توبہ کیسی مانگی بھائی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، تو وہ ہستی کے طفیل میں کیا مانگی گئی؟ دعا مانگی گئی، تو اللہ نے فوراً معاف کر دی۔ کتنا رونا پڑا ہے نا، کتنے سال روئے جب اللہ نے، لیکن فرمایا کہ ایک امت ایسی آنے والی جو آخری امت ہوگی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ نبی کا تو مقام بڑا اعلیٰ اور عرفہ، لیکن ان کی امت کا یہ مقام ہے کہ وہ اتنے گناہ کرے کہ ان کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائے، اور اتنے گناہ کرے کہ سمندر کی جھاگ کے برابر ان کے گناہ ہوں، لیکن جب بندہ اس امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی صرف دل میں ندامت لے کہ یا اللہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتے، ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے اللہ معاف کرتا ہے۔ یہ امت کا مقام ہے دوستو، اللہ نے ایسی امت میں ہم کو پیدا کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھئی 4 مہینے یہ اپنے رمضان کے اندر 4 کاموں میں سے پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، ہے نا؟ اور کچھ مشکل نہیں ہے دوستو، صرف زبان سے ذکر کرنا ہے نا؟ اتنا آسان ہے۔ روزہ تو الحمدللہ رہتا ہی، نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں، لیکن ہم اپنے کاروبار میں ہوں، اپنے مشغولیات میں ہوں، اپنے گھر پہ ہوں، جہاں بھی ہو، لا الہ الا اللہ اور استغفار کی کثرت۔ اور تیسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ کیا مانگا جائے؟ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ سے جنت طلب کی، اسألک الجنہ، یا اللہ ہم کو جنت نصیب کرنا، یہ اللہ سے مانگنے کی چیز ہے۔ یقین جانو جنت اور جہنم کا جب ذکر آتا نا تو صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، آنسو نکل جاتے، چاہے جنت کا تذکرہ ہو چاہے جہنم کا تذکرہ ہو، یقین تھا اس بات کے اوپر۔ تو کیا کرنا ہے بھائی؟ اللہ سے اس مبارک مہینے میں جو ہے جنت کی طلب کرنا ہے۔ اور آخر میں چوتھی بات کیا فرمائی کہ یہ جہنم سے پناہ مانگی جائے، یہ حضور نے ہم کو فرمایا۔ مہینے میں زیادہ سے زیادہ کرنے والے کاموں میں یہ 4 باتیں یاد رہیں گی نا انشاءاللہ، اس پہ عمل کریں ہم۔ ایک تو لا الہ الا اللہ کی کثرت، دوسری استغفار کی کثرت، تیسرا اللہ سے جنت کو مانگنا، اور چوتھا جہنم سے اللہ سے پناہ مانگنا۔ یقین جانو دوستو بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، اور علماء نے اس کے تعلق سے آسانی کے اعتبار سے ایک دعا ہم کو سکھلائی۔ کیا سکھائی بھائی؟ میں آپ کو بہت آسان دعا ہے نا؟ وہ اگر دعا کی کثرت کریں گے ہم چلتے پھرتے تو 4 کام اس میں آ گئے، 4 باتیں آ گئی، ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ یاد کر لے یہ دعا، آسان ہے ایک دم، ہے نا بھائی؟
ہم چلتے پھرتے کریں گے تو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ جو کام کرنے والے اس میں ہمارا کیا ہو جائے گا بھائی؟ حصہ لگ جائے گا. لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. بزرگوں دوستوں، بڑا مقام اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اور ایسے مقام والی یہ امت ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، فرشتے بنائے، زمین و آسمان پیدا فرمائے، تو بزرگ دوستوں حضرت جبریل علیہ السلام کتنے بڑے فرشتے بھائی ہم سب کو معلوم ہے. ایسے جلیل القدر بڑے فرشتے، سارے فرشتوں کے سردار ہے نا. اور اللہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی اللہ کے پیغام لانے والے ہیں نا وہ حضرت جبریل علیہ السلام بڑے فرشتے ہے نا. تو اللہ نے ان کو پیدا فرمایا اور کیا حکم فرمایا، کیا مقام ہے اس امت کا. ہم دیکھیں تو صحیح بزرگوں ہے نا، یہ حکم فرمایا کہ جبریل مجھے سجدہ کرو ہے نا. اب جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا. کتنے دن کا بھائی؟ دنوں اور مہینوں کا نہیں. جب اللہ نے فرمایا کہ جبریل اب اٹھو تو حضرت جبریل علیہ السلام خوشی سے جھوم اٹھے. اور اللہ تو عالم الغیب ہے، اگلی پچھلی سب جاننے والے ہیں، لیکن اللہ نے پھر بھی پوچھے کیا سوال پوچھے؟ جبریل کتنے دنوں کا سجدہ کیا؟ اللہ جانتے نہیں، اللہ سب کچھ جانتے ہیں. لیکن بزرگوں یقین جانو یہ امت کا مقام بتانا ہے. کیسے مقام والی امت ہے، ہم اپنے مقام کو پہچانے، اور ہم کو کیوں اتنا مقام ملا اس بات کو پہچانے بزرگوں. تو جبریل علیہ السلام کیا عرض کر رہے؟ یا اللہ میں نے آپ کو سجدہ کیا، میں اس لیے خوش اور خوشی سے جھوم گیا کہ میں نے آپ کو 20,000 سال سے بڑا سجدہ کیا. کتنا بڑا سجدہ کریں گے؟ 20,000 سال کا سجدہ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ جبریل تو نے 20,000 سال کا سجدہ کیا، میں ایک نبی ایسے پیدا کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے امتی ان کا مقام یہ ہوگا کہ وہ اپنی مشغولی کے اندر میں رہتے ہوئے مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھیں گے نا. اے جبریل سن لے، تیرے 20,000 سال کے سجدے سے زیادہ وہ امت کو میں ثواب دوں. یہ مقام ہمارا کیوں بڑھایا گیا بزرگوں؟ یہ امت کے تعلق سے نا بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی. اس لیے اس امت کا مقام ہے. قرآن میں دیکھیں یہ امت کا کیا مقام ہے، کیا فرمایا جا رہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. کیا فرمایا گیا؟ تم بہترین امت ہو، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالی گئی. کیسے کیسے مقامات اس امت کو دیے گئے ہے نا. قرآن میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیوں اس امت کو اتنا مقام ملا کہ امت کے لیے اللہ نے ایسا بہترین کام عطا فرمایا. یقین جانو بزرگ دوستوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہو رہا ہے، کس کو دعوت دینے بھیجی جا رہی ہے؟ اس وقت کے سب سے بدترین انسان، یہاں تک کہ اپنے آپ کو رب کہنے والا آدمی کیا بولا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب. اس وقت کا سب سے خراب بندہ، اس وقت کا سب سے گندا آدمی، اور اس وقت کا سب سے اچھا انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. قرآن کے 28 پاروں میں ان کا ذکر ہے. اتنے جلیل القدر نبی موسیٰ کلیم اللہ تھے، اللہ سے کلام کرنے والے. ان کو فرمایا گیا اس کے پاس دعوت دینے کے لیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کرنے لگے، یا اللہ میری زبان میں تو لکنت ہے. کیا فرمایا؟ یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے اور فرعون کے پاس جانا ہے، تو کیا کیا جائے؟ میرے بھائی کو میرے ساتھ نہیں کرو، ہارون علیہ السلام ہے نا. تو حضرت ہارون کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت عطا فرمائی، ساتھ میں نہیں کر دیا کہ جاؤ دعوت دینا ہے چلے جاؤ. نہیں، یہ بتایا گیا امت کے آخری انسان تک ہے نا، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو سمجھایا گیا کہ محنت، دعوت کی محنت اتنی عظیم ہے کہ اس کو کیسے کیا جاتا. سب سے پہلے حضرت نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون کو کیا دی بھائی؟ نبوت عطا فرمائی، اور نبوت دے کے نبی بنا کے ساتھ میں کر دیا. اتنا بڑا مقام اس امت کو عطا فرمایا اللہ. اور ہمارے لیے ایک عام ذمہ داری ہے. تو بزرگوں پتہ یہ چلا کہ کام تو نبیوں کا تھا ہے نا. حجۃ الوداع کے موقع پر ہم دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے، سب کو جمع فرمایا اور ایک بات کی طرف متوجہ کیا ہے نا. کیا بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید آئندہ سال تم مجھے نہیں دیکھ سکو. اب بولو بھائی، صحابہ حضور سے کیسی محبت کرنے والے، صحابہ حضور پہ کیسی جان چھڑکنے والے، صحابہ حضور کے ایک اشارے پہ جان دینے والے. ایسی محبت
اللہ اکبر، اللہ کرے کہ اس کا وہ محبت کا تھوڑا سا حصہ ہم کو نصیب ہوگا. ہم تو بس دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. محبت تو یقین جانو صحابہ کی محبت کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ایسے محبت ہے. تو فرمایا جب حضور نے یہ جملہ فرمایا کہ لوگوں شاید آئندہ سال تم مجھے نہ دیکھ پاؤ، تو صحابہ کی چیخیں نکل گئی ہے نا. تو بزرگوں دوستوں، حضور نے کیوں فرمایا یہ جملہ حجۃ الوداع کے موقع پر؟ کہ اس کی وجہ یہ تھی جب کوئی بڑا آدمی کہیں جاتا ہے نا، جیسے گھر کا کوئی مکھیا کہیں جاتا تو اپنے ماتحتوں کو بول کے نہیں جاتا کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، تو اس کی ذمہ داری، ایک ذمہ داری اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل فرمائی. صحابہ سے جملہ فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں اگر تم تک ایک بات بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی مجھ سے پہنچی ہے تو آگے بڑھو. بزرگوں یہ ذمہ داری منتقل ہوئی ہے نا. اللہ نے ایسی ذمہ داری اور اس امت کا مقام اسی لیے بڑھایا ہے. قرآن کریم میں ہم دیکھیں نا، فرمایا جا رہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے. اور وعمل صالحا، کیا کرنا ہے؟ دعوت بھی دینا ہے اور عمل صالحہ بھی کرنا ہے. اور آخر میں کیا فرمایا؟ وقال اننی من المسلمین، اپنے آپ کو عام مسلمانوں میں ایک مسلمان سمجھو. یہ نہیں کہ بھائی میں تو نیک اعمال بھی کرنا، اللہ کے دین کی محنت بھی کر رہا ہوں، اپنے اندر غلط جذبات نہیں آنے ہے نا. تو یہ جذبے آتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی. بزرگوں دوستوں یہ مقام امت کو اس لیے ملا، اتنے بڑے بڑے مقامات قرآن کریم میں تعریف ہو رہی ہے. تو بزرگوں دوستوں اس لیے ملا کہ امت کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی گئی اور اس ذمہ داری کو سمجھا، صحابہ نے سمجھا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے نا ساتھ میں رہ کے ہے نا سمجھے، اور بزرگوں دوستوں ان کے لیے کرنا آسان ہے نا. ہم بھی بزرگوں دوستوں اللہ نے اتنا مبارک مہینہ عطا فرمایا، اور اس مہینے میں ہمارے حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں، مبارک مہینے میں اگر اپنے آپ کی ترقی چاہتے ہو تو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے، مسجدوں میں بیٹھ کے، کونوں میں بیٹھ کے تسبیحات لے لو. لیکن اگر رمضان المبارک کے مہینے میں عمومی انقلاب چاہتے ہو تو کیا کرو بھائی؟ اس مہینے کو اللہ کے راستے کے لیے فارغ کرو. تو بزرگوں دوستوں اتنا مبارک مہینہ جس مہینے کے لیے اللہ کے پیارے حبیب 3 مہینے پہلے سے دعا کیا کرتے، اللہ رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. وہ مہینہ اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا. تو بزرگوں دوستوں اس مہینے کو وصول کرنا ہے، کرتے نہیں اب انشاءاللہ. اور اس کو وصول کرنے کے لیے جو 4 باتیں بتائیں ہے نا، سب سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، پھر استغفار پڑھنا ہے. آسان دعا ہے لا الہ الا اللہ.